جنرل فیض کا کتنا رول تھا 9 مئی کے واقعات میں؟ دیکھیں، اس بارے میں کوئی انویسٹیگیشن یا انکوائری تو نہیں ہوئی۔ آپ وزیر داخلہ تھے اس وقت، ہاں، آپ کے علم میں کیا چیزیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف حاضر سروس بلکہ اس لیول کا اگر کوئی ریٹائرڈ سینئر آفیسر بھی ہو تو آپ کے علم میں ہے کہ متعلقہ جو ادارہ انسٹیٹیوشن ہے تو اس کی مداخلت یا اس کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس بارے میں سول سائٹ پہ اس بارے میں کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، لیکن ایک بات جو فضاؤں میں اور ہواؤں میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ بات بڑی جو ہے وہ ایکوریسی اور بڑے متعین انداز میں کی جاتی تھی کہ یہ ساری پلاننگ جو ہے اس کے پیچھے جنرل فیض صاحب کا ہاتھ منصوبہ ہے۔ سازی انہوں نے کی؟ ہاں، فیض صاحب کا ہاتھ ہے، اور جو 26 نومبر کا یہاں پہ پروگرام ہوا تھا، جو انسانوں کا سمندر وہ لے کے آئے تھے پنڈی میں، جو کہ نہ لا سکے لیکن ان کا ارادہ دعویٰ تھا تھا کہ سمندر لے کر آئیں گے، لے کے آئیں گے، تو اس کا جو ہو رہا تھا نا آرمی چیف کی تعیناتی۔ لانگ مارچ، آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے یا اسے ڈسپیوٹ کرنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں وہ پرپز یہ نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف لیکن کی تعیناتی کو بہرحال یعنی ڈسپیوٹ کرنا۔ ہمارے نزدیک یہ بات بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ 26 تاریخ کا جو دھرنا ہے یہ آرمی چیف کی تعیناتی کو رکوانے، مینیج کرنے یا اس کو متنازع کرنے کے لیے تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد اور نہیں اس تھا۔ کی منصوبہ اب کا جب یہ سازی وہ کس سے؟ چلے ہیں، تو انہوں نے راستوں میں رکنا شروع کر دیا، تو پھر ہمیں اس وقت ہی یہ کہا گیا، یہ کافی پہلے چلے تھے، ہمیں اس وقت ہی کہا گیا کہ جناب یہ اس تاریخ کو جو ہے نا یہ یہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ وہ 29 نومبر کی تاریخ کے قریب اس جی کو میچ کرنے کی کوشش تھی، میچ تو اس کرنے کے پیچھے منصوبہ ساز کون تھے؟ اس کے پیچھے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جنرل فیض ہیں، اور ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ پوری جو ہے وہ بات طے ہے رانا صاحب کہ آپ اس وقت تھے انٹیریئر منسٹر۔ وہ جو ہے اب آرمی چیف بنیں گے تو ان کو پھر 3 سال، پھر ان کا الیکشن، پھر اگلے، پھر یہ 6-10 کا فارمولہ ہے، اس وقت یہ بات کافی ڈسکس وہ ہوتی 10 رہی ہے۔ سالہ منصوبہ تو یہی تھا نا جی، کہ 10 سالہ پہلے 2 سال جنرل باجوہ نے آپ کے ساتھ گزارے تھے، سال عمران کے ساتھ، 3 سال کی ایکسٹینشن ہو گئی تھی تو 4 سال، اور 3 سال کی 2 ٹرم فیض کی تو 10 سال پورے ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں جب 9 مئی ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ پروگرام یہ تھا کہ آپ جب بھی گرفتاری ہو یا کوئی موقع بنے، کیونکہ دیکھیں نا ایک آدمی اٹھ کے چیلنج کر دے ریاست کو کہ جی خبردار اگر مجھے گرفتار کیا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جی مجھے اگر گرفتار کیا میں احتجاج کروں گا، میں بیل میں جاؤں گا، مجھے غلط گرفتار کیا گیا، لیکن یہ کہنا کہ اسٹیٹ مجھے گرفتار ہی نہیں کر سکتی، اور پھر عدالتوں کے اوپر حملہ، عدالتوں کو مجبور کر دینا کہ اگر کسی عدالت نے بلایا ہے تو وہاں پہ 3-4 ہزار بندہ اکٹھا کر کے لے جانا، اور اس کے بعد عدالت کی جو ہے وہ حاضری باہر جا کے گاڑی میں لگنی، اسی طرح سے جو ہے وہ زمان پاک میں۔ تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ احتجاج جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جا کے آرمی انسٹالیشنز کے اوپر، کور کمانڈرز کے گھروں کے اوپر آپ احتجاج کریں گے، آپ وہاں پہ ایک پریشر بلڈ کریں گے، اور اس کے بعد جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں ان میں کوئی لابی ہو رہی تھی، اور وہ انہوں کون نے کہہ رہا تھا؟ یہی کر رہے تھے، کون؟ یعنی نام تو فیض صاحب کا ہی تھا، باقی اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ اور سرگرم بھی تھے کون تھے اور؟ ان دنوں میں، ریٹائرڈ آفیسرز جو کسی کا نام لیں گے؟ اس میں جو ہے وہ یہ آیا کرتے تھے میڈیا پہ بھی بہت زیادہ، وہ جنرل صاحب 3-4 لوگ تھے، ایک میجر جنرل تھے ریٹائرڈ، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، میڈیا کے پروگراموں میں آ کے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو بڑے دھوم دھڑلے سے جو ہے وہ سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اچھا، تو اس وقت یہ تھا کہ وہ ادھر سے اندر سے بھی باہر سے بھی پریشر بلٹ ہوگا، اور پھر آرمی کی جو موجودہ یا اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک
کیا 9 مئی بغاوت کہہ لیں. کیا 9 مئی جو ہے وہ جنرل عاصم کے خلاف ایک بغاوت کی کوشش تھی؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. شک نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا، آرمی جیسے ڈسپلنڈ ادارے میں اگر اس کی کمانڈ کے خلاف لوگوں کو ابھارا جائے تو بغاوت اور پھر کس کو کہتے ہیں؟ یہی بغاوت ہے نا. کیا کمانڈ کو ابھارنے کی جنرل فیض نے کوشش کی؟ دیکھیں جی اس وقت یہ بات ہواؤں اور فضاؤں میں تو یہ بڑے بڑے یعنی جو ہے نا وہ متعین انداز میں لوگ، ایسے لوگ جن کا یعنی ہم سمجھتے ہیں اپنے طور پہ بھی یار ان کا ادھر بھی ادھر بھی آنا جانا ملنا جلنا ہے، تو یہ بات تو ہوتی تھی.